اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار مدحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ صحیح بخاری کتاب الصیام کے حوالے سے 2014 نمبر کی جو روایت ہے وہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ جو روزوں کا مہینہ ہے، جو دعاؤں کا مہینہ ہے، جو صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے، جو جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جو جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قریب ہم داخل ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی رحمتوں اور برکتوں اور نیکیوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں کیسے کیا کرنا ہے اور اس سے پہلے کیا کریں کہ ہم ساری نیکیاں سمیٹ لیں، ساری رحمتیں اور برکتیں ہماری دامن میں سمٹ جائیں، کیا کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو ہمیں رمضان سے پہلے کرنا ہے۔ اگر ہم نے رمضان سے پہلے کر لیا تو ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ رمضان کے برکات، رحمات اور اس کی مغفرت کو حاصل کر لیں گے۔ اور اگر ہم نے رمضان سے پہلے کام نہیں کیا تو شاید رمضان آئے روٹین کے مطابق اور ایسے رمضان بھی گزر جائے، اس رمضان سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو سوال ہے کیا کریں ہم رمضان سے پہلے؟ رمضان سے پہلے آپ رمضان کی جو عظمت ہے، رمضان کی جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، اس کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے مضبوطی سے بیٹھا لیں، کیونکہ کسی چیز کی عظمت جب تک ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گی تب تک اس کی قدر و قیمت کو ہم نہیں پہچان پاتے۔ یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں پوری سورت اس مہینے کے صرف ایک رات کے لیے جو رحمت اور برکت ہے، پوری سورت اللہ نے نازل کر دی۔ سورۃ القدر کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں 97 نمبر کی جو سورہ ہے، 97 نمبر کی جو سورہ ہے وہ سورۃ القدر ہے اور 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ ایک رات کی فضیلت بتانے کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل کر دی، اور اس پوری سورت میں 5 آیتوں میں صرف ایک رات کی رحمت اور برکت اللہ نے بتائی۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی ایک رات اتنی اہم ہے، اس کے پورے مہینے کتنے اہم ہوں گے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت اس تعلق سے، عظمت کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ اس مہینے میں عمل کرنے والا اتنا عظیم عمل کرنے والا ہوتا ہے کہ جہاد سے زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جہاد کرتا ہے، ایک آدمی اس مہینے میں عمل کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو جہاد کرنے والا شاید عمل کرنے والے سے پیچھے رہ جائے اس مہینے۔ ابن ماجہ کی 3925 نمبر کی روایت اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے۔ وہ روایت کے الفاظ دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے کی عظمت کو کیسے الفاظ، کس طرح کے الفاظ سے بیان کیا کہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ حدیث کے راوی ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں بلیہ قوم سے 2 آدمی آئے اور دونوں آ کر کے مسلمان ہو گئے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک تھا جو جہاد کرتا تھا، غزوے میں جا کر کے جہاں بھی لڑائی ہوتی اس میں شامل ہوتا تھا اور بڑی محنت کرتا تھا دین کے تعلق سے، اور دوسرا تھا وہ اتنا محنتی نہیں تھا، لیکن جو جہاد کرتا تھا
1 साल पहले शहादत की मौत उसकी हो गई, शहीद हो करके दुनिया से गया। और जो दूसरा आदमी था, दूसरा साथी था, तो उफिया, आम जो मौत होती है उस अंदाज में उसकी मौत हो गई। अब तलहा बिन उबैदुल्लाह जो अशरे मुबशरा में से हैं, अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी, उनमें तलहा बिन उबैदुल्लाह भी शामिल है। कहते हैं मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? मैं जन्नत के दरवाजे के पास खड़ा हूं, जन्नत के दरवाजे के पास मैंने देखा एक आदमी जन्नत के दरवाजे से निकलता है, और जो 1 साल के बाद नॉर्मल तरीके से दुनिया से वफात पाके गया था, उससे कहता है आप जन्नत में दाखिल हो जाइए। कहा उसके बाद दोबारा वो निकलता है, और जो शहीद था 1 साल पहले गया था, शहादत की मौत लेके गया था, उससे कहा आप जन्नत में अब जाइए। उसके बाद फिर निकल के वो शख्स आया और उसने कहा इरजे, आप तो जाइए, अभी आपका वक्त नहीं पूरा हुआ है। ये ख्वाब उन्होंने देखा। तलहा बिन उबैदुल्लाह सहाबी रसूल है, कहते हैं इस ख्वाब की वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। क्यों परेशान हुआ? कि एक आदमी शहादत की मौत लेके गया, 1 साल पहले गया, और एक आदमी 1 साल के बाद गया और नॉर्मल तरीके से गया। जो शहीद है वो जन्नत में बाद में जा रहा है, जो 1 साल के बाद गया नॉर्मल तरीके से जन्नत में पहले जा रहा है। ये चीज मुझे परेशान कर रही थी। मैंने जाके ये बात अपने साथियों से बताया। फाजिबू, हदीस के अल्फाज है, सारे सहाबा ताज्जुब करने लगे। जितने सहाबा थे सब ताज्जुब करने लगे, क्या बात है, शहीद बाद में और आम आदमी पहले जा रहा है। सहाबा नहीं समझ पा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुंची, पूरी बात बताई गई। आपने क्या कहा? मिन अय्यि ज़ालिका तअजबून, मेरे सहाबा इस पर ताज्जुब की कौन सी बात है, क्यों ताज्जुब कर रहे हो? फिर आपने सवालिया अंदाज से सहाबा से जो सवाल किया, रमजान की जो अजमत को बयान किया, वो अजमत आप देखें। आपने कहा अलैसा कद मकसा बअदहु सनतन, क्या जो पहले जन्नत में गए वो 1 साल तक दुनिया में नहीं ठहरे? कहा अल्लाह के रसूल 1 साल ठहरे। कहा अदरका रमजान व सामा, क्या 1 रमजान ज्यादा उनको नहीं मिल गया? 1 रमजान ज्यादा मिला, जो शहीद थे वो पहले चले गए, 1 रमजान उनको कम मिला, और जो बाद में गए उनको 1 रमजान मिला, 1 साल के बाद गए। वसल्ला कदा व कदा, और 1 साल की नमाजें जोड़ लो, 1 साल के रमजान जोड़ लो, 1 साल के नमाजें जोड़ लो, ऐसा नहीं। खालू बला या रसूल अल्लाह, कहा अल्लाह के रसूल ये फर्क तो है। कहा ये फर्क तो है कि 1 रमजान भी इनको मिला और 1 साल की पूरी नमाजें भी मिली। तो आपने क्या कहा? जरा अल्फाज देखिए, रमजान की अजमत के जो अल्फाज आपके जहन में मैं डालना चाहता हूं, जो पैगाम देना चाहता हूं कि अपने जहन को तैयार करो इस अजीम महीने के लिए। आपने कहा फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन समाई वल अर्द, ये हदीस के अल्फाज हैं। आपने कहा इसी वजह से 1 रमजान इनको मिला, एक पूरे साल के नमाजें इनको मिली, इसी वजह से इन दोनों के दरमियान आसमानों जमीन से ज्यादा फर्क हो गया। अंदाजा लगाइए कितना अजीम महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मिंबर पे आए। तबरानी 2022 नंबर की रिवायत है, जाबिर बिन समरा हदीस के रावी। अल्लाह के रसूल इसी मिंबर पे, मिंबर रसूल की 3 सीढ़ियां थी। पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा, आमीन, दूसरी सीढ़ी पे आमीन, तीसरी सीढ़ी पे आमीन। फलम्मा नज़ला सुइला अन ज़ालिक, अल्लाह के रसूल जब नीचे उतरे मिंबर से, अपनी बात कह करके, खुतबा देके, जो भी मामला था, सहाबा ने फौरन सवाल किया, अल्लाह के रसूल आज तक हमने कभी नहीं देखा कि आप अपने मिंबर की सीढ़ियों पे चढ़े हों और सीढ़ियों पे चढ़ के आपने आमीन 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 कहा हो। आज क्या बात रही, क्यों ऐसा आपने कहा? आपने कहा अतानी जिब्राइल, दरअसल मैं सीढ़ियों पे जब चढ़ रहा था तो मेरे करीब जिब्राइल अमीन थे, जिब्रील अमीन मेरे पास थे। मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा रग़िमा अनफु रजुलिन अदरका रमजान फलम युग़फर लहू। देखिए रमजान की आजमत पर ये जुमला देखिए। कहा जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा, जिब्रील अमीन ने अल्फाज कहे बद्दुआ के,
اللہ اس کے اس کے ناک کو خاک آلود کرے، یعنی اس کو ذلیل کرے، رسوا کرے، جو رمضان کا عظیم مہینہ پا کے بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے۔ کہا وہ ذلیل ہو، وہ رسوا ہو۔ قل آمین، مجھے جبریل ہی نے کہا آپ آمین کہیے، بد دعا میں کر رہا ہوں، آمین آپ کہیے۔ میں نے اس لیے کہا آمین، اے اللہ جبریل امین کی جو بد دعا ہو رہی ہے تو اسے قبول کر لے۔ کہا دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا میں نے تو کہا ذکرت عندہ فلم یصلی علیک رغم عنف رجل۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا وہ آدمی ذلیل ہو، آپ کا ذکر جہاں چلے اور آپ پہ درود نہ بھیجے، وہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو کہ نبی کا چرچا ہو، نبی کا نام آئے اور درود نہ بھیج پائے۔ میں نے کہا آمین۔ کہا تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا رغم عنف رجل ادرک والدیہ احدہما فلم یغفر لہ۔ وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو، اپنے والدین کو پاتا ہے، ماتا پتا کو پاتا ہے، اپنے پیرنٹس کو پاتا ہے، ماں باپ کو پاتا ہے، یا ان دونوں میں سے ایک کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر پائے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے، ایسا شخص بھی ذلیل اور رسوا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اندازہ لگائیے، اس حدیث سے بھی دیکھیے کہ رمضان یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس لیے اپنے ذہن کو تیار کر لیجئے اس مہینے کے لیے، اپنے جسم کو تیار کر لیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے تیاریاں کی ہے۔ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ شعبان کی فضیلت پہ میں نے بہت ساری حدیثیں بتائی تھی آپ کو کہ آپ نے کنٹینیو روزے رکھے، 15 شعبان کے بعد منع کر دیا۔ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ رمضان کی جو عظمت ہے وہ جسمانی طور سے بھی تیاری ہو جائے، جسم کو تیار کر لیا جائے۔ اور 15 کے بعد منع کیوں؟ تاکہ جسم پہ کمزوری نہ ہو، یہ حکمت ہے۔ تو اپنے ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی اس مہینے کی عظمت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ ورنہ ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں، رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے، ان کے لیے خوشی کا موقع نہیں ہوتا ہے، وہ پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں پھر ایک رمضان میں پا لیا، میرے گٹکے، بیڑی، تمباکو، سگریٹ، کھانے پینے کا سلسلہ سب بند ہو جائے گا، اب مجھے ہوٹل پہ پردہ لگا کے کھانا پڑے گا۔ بے چین پریشان دن رات ان کے کٹتے نہیں ہیں، اور چاند والی رات سب سے پہلے مصلی لے کے امام صاحب سے لڑنے یہ جاتے ہیں کہ امام صاحب چاند آپ نے دیکھا نہیں، فلاں فلاں جگہ سے نیوز آ گئی، جلدی کرے اب عید کی نماز پڑھا دے۔ یہ بد نصیب ہے، ایسے بد نصیب رمضان میں آپ کو ملیں گے، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ ہوں۔ ہم تو اپنے ذہن کو تیار رکھیں، اپنے جسم کو تیار رکھیں اس عظمت کے مہینے کو پانے کے لیے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز، قبل اس کے کہ رمضان میں آپ داخل ہوں، آپ رمضان سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سارے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیں۔ بڑا مشہور مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے بڑا مشہور ہے کہ شام کا بھولا ہوا، صبح کا بھولا ہوا شام اگر گھر آ جائے تو بھولا ہوا نہیں مانا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، بہت لوگوں میں مشہور ہے۔ 11 مہینے آپ نے گناہوں میں گنوا دیے، نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، نیکیاں چھوڑ دی، آپ نے کئی غلطیاں کر دی، کوئی بات نہیں، ایک عظیم مہینہ آپ کو مل رہا ہے، اس مہینے کے لیے آپ تیار ہو جائیے، خالص توبہ کر کے، خالص توبہ کر کے، خالص نیت کر کے اپنے ذہن اور دماغ کو تیار کر لیجئے۔ نیت کیجئے کہ رمضان سے انشاءاللہ ساری نیکیاں ہوں گی۔ حالانکہ آج سے نیکی ہونی چاہیے، انسان جب تک زندہ ہے تب تک نیکی چلے گی، لیکن کم سے کم یہ ذہن بنائیے کہ رمضان سے نمازیں نہیں چھوٹے گی، رمضان سے روزے نہیں چھوٹیں گے، رمضان سے قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹے گی، رمضان سے ساری نیکیاں میں کروں گا۔ ہم اور آپ مشکل کیا ہے، نیت ہماری خالص نہیں ہوتی ہے۔ ہماری نیت رمضان میں نماز پڑھیں گے، رمضان میں روزے رکھیں گے، رمضان میں صدقہ خیرات کریں گے، اس لیے رمضان کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ نیت ہماری خالص نہیں، اور نیت میں خلوص نہیں تو یاد رکھیے آپ کو اس کا اجر ملنے والا نہیں ہے۔ آپ نے رمضان میں صرف نمازیں پڑھی، رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں نیکیاں کی، تو ایسی نیتوں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے نیت کو خالص کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کامیابی کن کو ملے گی؟ سورۃ النور 24 نمبر کی سورہ آیت نمبر 31 پڑھیے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
اے تمام کے لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو. وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون. قرآن کے الفاظ دیکھیے, اللہ کی طرف رجوع کرو تمام کے تمام اے مومنو, لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں کامیابی ملے. کامیابی کے لیے آپ کو خالص توبہ کرنا پڑے گا, وہ بھی رمضان سے پہلے. رمضان سے پہلے رو لیجئے, گڑ گڑا لیجئے. ایک دن آپ کے پاس بچا ہے, آپ خوب رو کر کے اللہ کو راضی کر لیجئے کہ اور خالص توبہ کیجئے. خالص توبہ, توبۃ نصوحہ جسے کہتے ہیں. قرآن سورہ تحریم 66 نمبر کی جو سورہ ہے, آیت نمبر 8 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو خالص توبہ کرو. خالص توبہ کیا ہے؟ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے, آدمی گناہوں پر شرمندہ ہو, آدمی یہ ارادہ کرے کہ اب ایسی غلطی نہیں کروں گا کبھی. یہ 3 شرطیں تو حقوق اللہ کے تعلق سے ہے. جو اللہ کے حقوق ہیں اس کے لیے 3 شرطیں ہیں, اور حقوق العباد کے تعلق سے ایک چوتھی شرط ہے کہ آپ نے اگر کسی کی کوئی چیز لی ہے اس سے واپس دے دیں. واپس ممکن نہ ہو تو معافی تلافی کا راستہ نکالیں, روئیں گڑ گڑائیں, وہ حق واپس کر دیں جو حق آپ نے لیا ہے. یہ حقوق العباد کے تعلق سے چوتھی شرط بھی ہے. تو یہ خالص توبہ ہمیں کرنا چاہیے رمضان سے پہلے پہلے. اسی طریقے سے رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے دل کو بھی پاک کر لیں. یہ جو ہمارا دل ہے, یہ دل یہ اصل ذریعہ ہے ہماری نیکی کو قبول کرنے کا, اچھائی کو قبول کرنے کا. اگر رمضان سے پہلے ہم نے اس دل کو پاک نہیں کیا تو ہماری نیکیوں کا, اچھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیجئے. قرآن سورۃ الشورى اللہ نے 88 اور 89 نمبر کی جو آیت ہے, اللہ نے اس میں ذکر کیا الا من اتى الله بقلب يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ نے کہا مال اولاد جس دن کوئی نفع نہیں دے گی. قیامت کا دن ایسا ہوگا, کوئی کہے میرے پاس بہت مال ہے, بہت اولاد ہے, وہاں کام لے لوں گا. اللہ نے کہا اس دن مال اولاد کوئی کام نہ آنے والی ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم, جو پاک دل لے کے آئے گا وہی وہاں کامیاب ہوگا. تو ہم اپنے دل کو پاک کر لیں. کس سے؟ بغض سے, کینہ سے, حسد سے, نفرت سے, لڑائی جھگڑے اور فتنے سے. آپ دیکھتے نہیں رمضان کے مقدس مہینے میں مسلمان لڑ رہا ہے, اس کا مطلب دل پاک نہیں کیا. اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے مسلمان لڑ رہا ہے, اس کا مطلب دل پاک نہیں کیا. مسلمان رمضان کے روزوں میں, مقدس مہینوں میں پڑوسی سے لڑ رہا ہے, میاں بیوی کی لڑائی چل رہی ہے, رشتہ داروں کی لڑائی چل رہی ہے, نمازیوں کی لڑائی چل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ ہم نے اگر رمضان سے پہلے دل پاک کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا ہمارے دل میں. اس لیے بہت ضروری ہے, اگر دل خراب ہے تو آپ کی پوری باڈی خراب ہے, اور آپ کا دل صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے. اس لیے پورے جسم کو صحیح کرنے کے لیے اپنے دل کو پاک کریں. صحیح بخاری کتاب الایمان کی 52 نمبر کی جو حدیث ہے, نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی لمبی روایت ہے, مشہور روایت ہے. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں الحلال بین والحرام بین. لوگوں حلال بھی اسلام میں واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. وبینہما مشتبہات, حلال و حرام کے درمیان کچھ شک و شبہات کی چیزیں ہیں. آپ اپنے آپ کو شک و شبہات کی چیزوں سے بچا لو. پھر آگے چل کے الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار, انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر یہ صحیح تو پوری باڈی صحیح, پورا جسم صحیح. اگر یہ خراب تو پوری باڈی خراب, اور وہ دل ہے. پتہ چلا اگر آپ نے رمضان سے پہلے پہلے دل کو صحیح نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں رمضان کا. اسی لیے رمضان آنے سے پہلے پہلے اگر آپ کے دل میں کسی کے تئیں کچھ نفرت ہے, کچھ حسد ہے, کچھ بغض ہے, کچھ کینہ کپٹ ہے, کچھ ایسی چیزیں آپ کے دل میں چل رہی ہے اپنے بھائی کے تئیں, اپنے دل سے نکال کے پھینکو اسے. آپ کے بھائی سے جا کے, اپنے بھائی سے جا کے ملاقات کرو, اپنے رشتہ دار کو جا کے مناؤ, اپنے ملنے جلنے والے جو دوست احباب ہیں ان کو ٹیلی فون کر کے معافی تلافی کا معاملہ کرو. اپنے گھر میں, اگل بغل میں, اڑوس پڑوس میں ملنے والے رشتہ دار ہیں ان سے معافی مانگ لو. آپ ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ
آپ کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. امام بخاری نے کتاب ادب المفرد لکھا ہے، 61 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعمال بنی آدم تورد یوم الخمیس لیل الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم. لوگوں، ہر جمعہ کی جو رات ہوتی ہے اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. اگر کسی نے رشتوں کو کاٹ کے رکھا ہے، آپس میں بات چیت بند ہے، رشتوں کو کاٹ کے رکھا اس نے، اس کا عمل اللہ کے یہاں نہیں قبول کیا جاتا ہے، اس کا عمل ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیے، صحیح مسلم 2565 نمبر کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. جمعرات اور سوموار کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. وہ بندہ جو شرک نہیں کرتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. ورجل، اور ایک آدمی بینہ و بین ورجلا بینہ و بین اخیہ شحنا. اسی طریقے سے ایک وہ آدمی جو اپنے بھائی کے تئیں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. مشرک کی بھی بخشش نہیں، اور اپنے بھائی کے تئیں اپنے دل میں کینہ چھپانے والا، حسد رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے. اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے فرشتوں کو انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا. اے فرشتوں، نگرانی کرو ان دونوں کی جو آپس میں لڑے ہیں، کینہ حسد 2 دن کے دلوں میں چل رہا ہے، ان کی نگرانی کرو یہاں تک کہ جب یہ صلح کر لیں گے تب ان کی بخشش ہوگی. جب آپس میں ان کی بات چیت ہو جائے گی، معاملہ یہ شارٹ آؤٹ کر دیں گے، معاملات کو ختم کر کے رضامندی کا اظہار کر دیں گے، تب جا کر کے اللہ کی طرف سے ہمارے عمل قبول ہوں گے، ہمیں مغفرت اور بخشش ملے گی. اندازہ لگائیے کتنی بڑی ہماری بدنصیبی ہوگی کہ رمضان میں لمبی لمبی تراویح ہم نے ادا کی، روزے رکھے، قیام کیا، سیام کیا، ساری نیکیاں کی، پوری فائل تیار نیکیوں کی، اور اللہ کے پاس وہ فائل پہنچی تو اللہ نے کہا یہ تو مشرک ہے، یہ تو وہ ہے جس نے رشتوں کو کاٹ کے رکھا ہے، یہ تو وہ ہے اپنے بھائی کے تئیں دل میں حسد ہے، اس کی کوئی یہاں پر کوئی عمل اس کا کوئی قبول نہیں ہوگا، اس کے سارے عمل کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اندازہ لگاؤ، غور کرو، آپ سوچو ذرا صحیح کہ ہم ساری نیکیاں کر کے کیا فائدہ پھر. اس لیے رمضان سے پہلے پہلے یہ چانس ہے، موقع ہے آپ کے پاس کہ کوئی بھی آپ سے ناراض ہو، کوئی ہو رشتہ دار، چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ اس کو عیب نہیں سمجھیں، آپ راضی کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ آپ کا کوئی عمل نیکی تباہ و برباد نہ ہو. اسی طرح رمضان کے مقدس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اچھائیاں کرنے کی کوشش کریں. اسلام نے بہت سارے راستے ہمارے لیے کھولے ہیں نیکیاں کرنے کا. جہاں ایک طرف ہم روزہ رکھتے ہیں، نیکیوں کا، روزوں کا نیکی الگ ہے، اس کا اجر و ثواب تو ایسا ہے کہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اللہ کو ہی معلوم ہے. لوگوں نے اسے اجر و ثواب کو گھٹا کے رکھ دیا ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسی جھوٹی اور موضوع روایتیں چلتی ہیں کہ لوگوں نے کہا ایک عمل 70 کے برابر، فرض سنتیں فرض کے برابر. اسی طریقے سے کہا یہ رحمت کا اشرا ہے، یہ مغفرت کا ہے، یہ جہنم کی آزادی کا اشرا ہے. یہ سب بے بنیاد روایتیں ہیں. اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث سے اندازہ لگاؤ، 1256 نمبر کی حدیث ہے. ام سنان انصاریہ حج کرنے کے لیے نہیں گئی حجۃ الوداع کے موقع پر. اللہ کے نبی واپس آتے ہیں، ام سنان انصاریہ سے سوال کرتے ہیں، ام سنان انصاریہ کیا بات ہے، حجۃ الوداع میں اتنے سارے صحابہ میرے ساتھ گئے، آپ نہیں گئی؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس 2 اونٹ تھے، ایک میرے شوہر لے کے آپ کے ساتھ گئے تھے، اگر ایک لے کے جاتی تو شاید بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پاتا، اس لیے میں گھر کے بندوبست میں رہ گئی. آپ نے کیا کہا؟ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَحَجَّةً مَعِيَّ. اے ام سنان، جب رمضان کا مہینہ آئے تو جا کے عمرہ کر لینا، عمرہ کر لینا جا کے، کیونکہ اس مہینے میں عمرہ حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے، حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ جس نے حج کیا اس طرح ہے گویا. اندازہ لگائیے اور کیجئے کتنی عظیم چیز ہے یہ. آج لوگوں نے رمضان کے مہینے کو خاص کر دیا، بس یہ اب لوگ سمٹ جاتے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا، ہمارے یہاں بہت مشہور حدیث ہے، رحمت کا ہے، پھر کہا یہ مغفرت کا ہے، پھر یہ کہا جہنم کی آزادی. سارا مہینہ رحمت کا ہے، سارا مغفرت کا ہے، سارا جہنم کی آزادی کا ہے.
آپ ابن ماجہ کی 682 نمبر کی حدیث دیکھیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نادى مناد من السماء، اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یہ پہلی رات کو آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر وللہ وتقاء من النار وفی ذلک کل لیلہ، اے بھلائی کے چاہنے والے آ جاؤ، رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ یہی ندا ہے کہ آپ دیکھیں گے جب پہلی تراویح ہوگی مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے، حالانکہ اسی تراویح سے پہلے مغرب کی نماز ہے، ظہر کی عصر کی ہے، اس میں کوئی بھیڑ نہیں ہے، لیکن کیا بات ہے اس رات کو جیسے مغرب کا وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، اے بھلائی کا چاہنے والا کہاں بھٹک رہا ہے، آجا جلدی سے۔ آپ دیکھو پوری مسجد بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ملتی ہے پہلے دن، اوپر نیچے تلے سب، یہی آواز ہے جس کی وجہ سے لوگ پہنچتے ہیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائیوں کا چاہنے والا رک جا، وَلِلَّهِ وَاتْقَاهُ مِنَ النَّارِ، اللہ ہر رات کو لوگوں سے جہنم سے آزادی دلاتا ہے، اللہ ہر رات کو فی کل ذالک فی کل ذالک لیلہ، یہ ہر رات کی بات ہے، یہ آزادی، یہ رحمت، یہ مغفرت، یہ ایک ہفتے ایک عشرے میں نہیں سمیٹ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بڑا عجیب و غریب کر دیا ہے، عشرے عشرے بنا کر کے سمیٹ دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، اس عظیم مہینے کو آپ جان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، بس اتنا ہے کہ ہم خوب نیکیاں اس مہینے میں کمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع دیے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں بھی میں چاہ رہا تھا کچھ باتیں بتاؤں، لیکن وقت کی قلت ہوتی ہے جمعہ کے دن، اس لیے بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکا میں، لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے ایک پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام آپ سن لیجیے۔ ہمارے ہاں رمضان میں عموماً لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اب زکوٰۃ نکالتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت سارے لوگ نہیں نکالتے ہیں، جو نکالتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، نہیں نکالتے ہیں کیا گناہ ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے خطبے میں آئیں گی۔ تو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایسے لوگ زکوٰۃ نکال کے اس کا استعمال صحیح انداز سے نہیں کر پاتے۔ قرآن کریم آپ سورہ توبہ پڑھیے جو 9 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 34 اور 35 آپ ضرور گھر پہ جا کے پڑھیے گا۔ زکوٰۃ دینے والے لوگ جن کو اللہ نے زکوٰۃ لاگو کیا ہے جن پر پڑھیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کتنے بڑے مجرم ہیں، اور زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا ہے، سورہ توبہ 9 نمبر کی آیت نمبر 60 ہے، یہاں آپ پڑھیں۔ ہمارے ہاں آج زکوٰۃ کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے، آپ دیکھیں سماج معاشرے میں اگر ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، تو سال ہونے کے بعد پھر وہی ضرورت مند اور مسکین ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ ہم نے سسٹم بگاڑ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے سے جہاں چاہے دے دے، بلکہ اسلام نے ایک نظام قائم کیا ہے، بیت المال کا ایک فنڈ جمع کیا جائے، کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہو، ایک نظام قائم ہو، ایک سسٹم قائم ہو، اور اسی فنڈ کے تحت، اسی نظام کے تحت لوگ اپنے مال کو جمع کریں، اور وہاں سے اسی خاندان قبیلے میں آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں تک وہ مال لوٹایا جائے تاکہ یہ غریبی ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سسٹم قائم کیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کا جب دور آیا تو اس دور میں لوگ زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے، شاید کوئی مل جائے میں دے دوں، کوئی ان کو ملتا نہیں تھا کہ زکوٰۃ لے لے۔ یہ سسٹم قائم کرنے سے ساری غریبی ختم ہو گئی، لیکن آج ہم نے اس سسٹم کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے لیکن زکوٰۃ ایسے مہینوں میں چلا جاتا ہے، ایسے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں یہ پیغام دوں گا، یہ ایک سسٹم قائم کیا جائے، ایک نظام قائم کیا جائے، ایک فنڈ بنایا جائے، ایک بیت المال کا سسٹم ہونا چاہیے جس کے تحت آپ کا زکوٰۃ کا ہو، اور تمام مسلمانوں کو جو بھی حقدار ہیں ان کے حق تک پہنچنا چاہیے۔ ایک آخری پیغام اس رمضان کے مہینے میں، ترمذی کی روایت 708 نمبر کی جو روایت ہے، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے کہا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ جو کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے گا اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ جو کھلوا رہا ہے، اس کے جو کھا رہا ہے، کھلوا رہا ہے، اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کی کتنی پیاری حدیث ہے۔ آپ روزہ رکھ لیے، آپ ایک ہی روزے کا ثواب پاؤ گے، لیکن آپ چاہتے ہو میں 40 لوگوں کے اجر و ثواب کو روز حاصل کروں، 10 کے اجر و ثواب کو پاؤں، آپ کیا کریں؟ آپ روزہ کھلوائیں۔ اس مبارک مہینے میں دیکھیے نیکیاں کمانے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے خود بھی روزہ کھولا، اپنے پریوار کو کھلوایا، اپنے آس پڑوس میں کھلایا، بہت سارے مسافر ہیں، آنے جانے والے ہیں، بہت سارے غریب مسکین ہیں، آپ نے وہاں تک افطاری کے کچھ سامان جو اللہ نے آپ کو توفیق دیا آپ نے پہنچا دیا۔ اس طریقے سے آپ ایک نہیں 10 روزوں کا اجر و ثواب ایک ہی دن میں لے رہے ہیں، اور جن تک پہنچایا گیا وہ یہ نہ سوچے کہ میں کھا لوں گا، مجھے مل جائے گا تو میری نیکی کم ہو جائے گی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اگر آپ مالداری ہیں، مثلا کوئی مالدار ہے آپ کے بغل میں رہتا ہے، آپ نے کہا بھائی یہ افطاری کا سامان ہے، آپ لیجئے، میری طرف سے آج تحفہ ہے،
अब उसको कबूल कर लेना चाहिए, मेरा पड़ोसी लेके आया, मेरा दोस्त लेके आया है, उसको नहीं सोचना चाहिए मैं तो मालदार हूं, मेरे पास क्यों लेके आए। भाई अपने भाई को अजर सवाब देना है, आपके अजर सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, और आप उस भाई का खाओगे तो नेकी उसको भी मिलेगी, आपके बराबर सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ने जब इतना जबरदस्त अजर सवाब मिला लिखा है तो हमें इस अजर सवाब को गंवाना नहीं चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। तो खुलासा यही है कि रमजान से पहले पहले हमें ये तमाम काम करना है, नेकियों को हमें इस अंदाज में समेटना है। बाकी इंशाअल्लाह रमजान के जो खुतबे होंगे उसमें रमजान की जो फजीलतें हैं, ज़कात की जो अहमियत है, सदक़तुल फित्र का जो मामला है, वो सारी बातें आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह से हम दुआ करें आज के खुतबे जुमा में जो भी बातें मैंने कही है, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हमें समझने अमली ज़िंदगी में इसे नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें से बहुत सारे लोग बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह रमज़ान का जो मुबारक महीना आने वाला है, अल्लाह हमें सही अंदाज में इसका इस्तकबाल करने वाला बना दे। अल्लाह इसकी तमाम नेकियों से हमें फ़ायदा उठाने वाला बना दे। अल्लाह हमें से जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश अता फरमा। अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। अल्लाह हमारा जब आखिरी वक्त हो, हमारे ज़ुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो सारी हो। रब्बुल आलमीन हमें से जो ख़ताकार हैं, गुनहगार हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारा रिज़ल्ट जहाँ हमें सीधे हाथ में थमा, अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा, अल्लाह मुसीबत परेशानी बला से में बचा, अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।